أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات پڑھیں گے فیضان گرامی و گفتگو جو آج انشاءاللہ شروع ہوئی تھی، اس کا موضوع تھا اسلام کا فیملی سسٹم. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. عرض کیا تھا کہ پروردگار نے اس کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس سے کوئی ذمہ داریاں نہ سونپی ہوں، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، نباتات سے ہو، حیوانات سے ہو، فرشتے ہوں یا انسان. ہر ایک کو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں. انسان چونکہ اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے جسے پیدا کر کے پروردگار کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. انسان کی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے مقابلے میں بڑھتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ انسان کے سوا ہر مخلوق اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں مجبور ہے. ستا بھی نہیں کر سکتی، سرکشی ممکن نہیں. وہ چاہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بران نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، مجبور ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ذمہ داریاں تو سونپی ہیں، ذمہ داریاں دینے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ دکھا دیا، بتا دیا تمہیں، مگر بعد میں تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے. چاہے اللہ کی بات مانو یا اس کی بات کو ٹھکرا دو. البتہ اللہ کی بات مانو گے تو اس کا نتیجہ اور ہے، نہیں مانو گے تو اس کا انجام اور ہے. مان لو گے تو تمہاری زندگی سدھر جائے گی، فلاح دارین تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی بہشت بری کے حقدار بنو گے. اگر سرتابی کیا، سرکشی کیا، دنیا میں بھی کڑ کڑ کے جیو گے. معیشت تمہاری تنگ ہو جائے گی، دولت کے ڈھیر پہ تو بیٹھے رہو گے مگر سکون کو ترستے رہو گے، سکون کو ترستے رہو. اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں دی تھی وہ کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں. کچھ ذمہ داری، کچھ فرائض ہمارے عبادی فرائض ہیں، کچھ فردی فرائض ہیں، کچھ اجتماعی فرائض ہیں. فردی فرائض میں کچھ کا تعلق جسم سے ہے، کچھ کا تعلق روح سے ہے.
اجتماعی فرائض میں کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق عام سماج سے ہے اور اس کا تعلق ہماری فیملی کنبے خاندان سے ہے۔ وہ فرائض جن کا تعلق ہمارے خاندان، ہمارے کنبے، ہماری فیملی سے ہے، اس میں سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی آتش جہنم سے بچائیں اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے صاحبان ایمان، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو آتش جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو آتش جہنم میں جانے سے بچائے، اور ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے بچائے۔ کیسے یہ فریضہ انجام پا سکتا ہے؟ یہ اہم ذمہ داری کس طریقے سے انسان بحسن و خوبی اسے انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے پروردگار نے کچھ قوانین، کچھ اصول بیان کیے ہیں، معین کیے ہیں۔ کچھ کا تعلق شادی سے پہلے سے ہے، کچھ کا تعلق شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کے سارے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ کل گفتگو شادی کے بعد کے مسائل کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو سسٹم اللہ نے فیملی کا سسٹم بنایا ہے وہ ایک پیکیج کی شکل میں ہے۔ کچھ کا تعلق جو ہے قانون فطرت سے ہے، کچھ کا تعلق قانون شریعت سے ہے۔ قانون شریعت میں بھی کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ جب تک اس پورے پیکیج کو ایک نظر سے نہ دیکھیں گے تب تک اسلام کا نظام سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ وہ نظام کارآمد ہو سکتا ہے۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں گے اسے تو یہ سسٹم کارآمد نہیں ہوگا۔ کارآمد کب ہے؟ ہمارے مشکل یہی ہے کہ ہم اسلام کے کسی ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں۔ کبھی شوہر اپنے حق والی حدیث لے لیتا ہے، کبھی بیوی اپنے حق والی حدیث لے لیتی ہے، اور دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ نہیں، اگر نؤمن ببعض و نکفر ببعض کی صورت ہے، کچھ لے لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے۔ عزیزوں، کبھی بھی یہ مفید فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے پر اگر مکمل عمل کریں گے تب امید شفا کی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جو ہے انتخاب کر لیا یہ کریں گے یہ نہ کریں گے، شربت میٹھا میٹھا ہے لے لیں گے، انجیکشن نہیں لگائیں گے، یا دوائیں کھانا آسان ہے پرہیز مشکل کام ہے، نہیں، کام نہیں چلے گا جب تک پورا پیکج نہ لیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام کا فیملی سسٹم تبھی فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور تبھی وہ بات عقل میں سما سکتی ہے جب پورے نظام کو ایک نگاہ میں دیکھیں۔ عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے فیملی سسٹم جو بنایا ہے اس کی بنیاد محبت پر رکھی ہے، بنیاد اور اساس محبت پر ہے۔ چنانچہ پروردگار کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، کاہے کے لیے تسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان فراہم کر سکو، شوہر بیوی کو سکون پہنچا سکے، بیوی شوہر کو سکون پہنچا سکے۔ شادی کا ایک مقصد یہ تھا، وہ یہ تھا، البتہ 4 مقاصد بیان کیے تھے، سب کو دہرانا نہیں چاہتا یہاں کے اوپر۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے 2 اجنبیوں کے درمیان محبت قائم کر دی۔ محبت اللہ نے قائم کر دی، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ رشتہ محبت قائم رہے گا تو فیملی نظام، فیملی سسٹم کامیاب رہے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ڈیمیج ہو گیا، جس طریقے سے پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے قانون جاذبہ پر رکھا ہے نا، گریویٹی کا قانون، اگر قانون جاذبہ ختم ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر فیملی سسٹم سے محبت کو نکال دیا گیا، اگر قانون محبت کو نکال کے صرف قانون شریعت کے سہارے چلنا چاہیں گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قانون شریعت میں بھی واجبات کو بھی نگاہ میں رکھیں اور مستحبات کو نگاہ میں۔ کل عرض کیا تھا کہ
کی اس خانہ محبت کی حفاظت عبادت ہے اور اس کی تخریب گناہ ہے. اور یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ کیسے اس محبت کو باقی رکھا جا سکتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت کو تقویت ملتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت ڈیمیج ہوتی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہونے لگتی ہے. ان کا اگر دھیان رکھا جائے، اسلام نے یہ جو ہے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے. وہ ساری چیزیں جس سے محبت میں استحکام پیدا ہوگا زن و شوہر کے درمیان، اسے اللہ نے واجب یا مستحب قرار دیا ہے. اور وہ ساری چیزیں جس سے محبت کمزور پڑ جاتی ہے، اسے حرام یا مکروہ قرار دیا، اس سے دور رہنے کی دعوت دی گئی ہے. سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر محبت کو چاہتے ہیں کہ مستحکم رہے، جو محبت اللہ نے ڈالی تھی، جو پہلے دن شوہر کے سلسلے میں بیوی کے دل میں تھی، بیوی کے دل میں شوہر کے سلسلے میں ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے سلسلے میں، اگر اسے قائم رکھنا چاہتے، پہلی چیز یہ ہے کہ توقعات ایک دوسرے سے کم کریں، زیادہ توقع نہ رکھیں ایک دوسرے سے. دوسری چیز یہ عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کے ہاں کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. عفو و بخشش سے کام لیں، محبت میں اضافہ ہوگا. تیسری چیز جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کی کوشش نہ کریں، تفاخر کی کوشش نہ کریں. چوتھی چیز جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دوسرے کی جو خدمت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے صلے کی امید نہ رکھے. صلہ اللہ سے مانگے. نہ شوہر کو بیوی سے امید ہو کہ ہم نے جو خدمت کی ہے اس کے بدلے میں ہم نے اتنا مہنگا کپڑا لا کر کے آدھی تنخواہ لگا دی، ان کے کپڑے میں ایک شکریہ کا لفظ بھی زبان پہ نہیں آیا. بیوی کو توقع یہ ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے کھانا پکا کے رکھا ہے، ذرا سے دو کلمہ تعریف کا بھی نہیں زبان پہ ان کے آیا. صلہ ایک دوسرے سے نہ مانگے، صلہ اللہ سے مانگے. اخلاص، جو کام ہو اس میں اخلاص کو مد نظر اگر رکھیں، محبت میں اضافہ ہوگا، کمی نہ ہوگی. عزیزو، جناب موسیٰ جس وقت فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے صحرا در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھوکے پیاسے حتیٰ راستے میں کھانے کو کچھ نہ ملا تھا تو گھاس اور پتیاں کھا کر کے گزر بسر کیا تھا، یہاں تک کہ یہ جو ہے مدین پہنچ گئے. وہاں جب کنویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا ہے کہ کنویں بھیڑ لگی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے مرد ہر جگہ اپنی طاقت کا اظہار کر ہی لیتے، بیچاری عورتیں پانی انہیں بھی بھرنا ہے، گھر لے کر کے جانا ہے. دو لڑکیاں ہیں جو شرم و حیا کی پیکر ہیں، ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، طاقتور لوگ پانی بھر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، یہ بیچاریاں کھڑی ہوئی ہیں. جناب موسیٰ نے مظلوم کو دیکھا، چونکہ قانون خدا، دین خدا مظلوموں پر ظلم ہوتے دیکھ نہیں سکتا ہے، مظلوموں کی مدد کا خدا حکم دیتا ہے. جناب موسیٰ نہیں پہچانتے ہیں کون ہے، نہیں جانتے ہیں کون ہے، دو لڑکیاں ہیں، بہرحال شرم و حیا کی بہ کر آئے. پوچھنا آپ لوگ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ میں کیسے بھریں گے؟ یہ مرد جب اچھا میں آپ کے لیے پانی بھر دیتا ہوں. جناب موسیٰ گئے، کنویں سے پانی نکالا، ان کے گھڑوں کو بھرا، وہ لے کر کے گھر گئیں. باپ سے جب بیان کیا، میں پوری داستان میں نہیں جانا چاہتا، باپ نے گئی بیان کیا، باپ نے انہیں بلایا تو کھانے کے لیے دسترخوان لگا ہوا تھا. جناب موسیٰ کئی دن کے بھوکے ہیں، کئی دن کے بھوکے ہیں. جناب موسیٰ شدت کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے. جناب شعیب نے دسترخوان پہ بیٹھنے کی دعوت دی. جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں. کیوں؟ کہ آپ میرے کام کی اجرت کے طور پہ کھانا دے رہے ہیں، آپ میرے کام کی اجرت کے طور پر، میں اپنے کام کی اجرت خدا سے چاہتا ہوں، آپ سے نہیں. بھوکے، کئی دن کے بھوکے ہیں. جناب شعیب نے کہا نہیں، میں کھاوے تو کام کی اجرت، ہمارا شیوا یہ ہے، ہمارا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر معلوم ہو جاتا ہے کوئی مہمان ہے کہ ہم اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہی رہتے ہیں. نہیں، تمہارے کام کی یہ اجرت نہیں ہے. تب جا کر کے جناب موسیٰ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. جناب موسیٰ نے پانی بھرا خدا کے لیے، جناب شعیب نے کھانا کھلایا خدا کے لیے، اور دونوں کے اخلاص کا کیا پھل دیا اللہ نے. شعیب کے اخلاص کا پھل یہ دیا
ایک اولو العزم پیغمبر 8 سال تک ان کی بکریاں چراتا رہا، اور جناب موسیٰ کو اللہ نے ان کے اخلاق کا بدلہ یہ دیا کہ ایک نبی ذاتی ان کے عقد میں آ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا تھا، جس کا خیال رکھنا ہے، جس سے یہ کاشانہ عشق و محبت باقی رہ سکتا ہے، درار اس میں کبھی نہیں پڑے گی، اور درار نہ پڑے گی تو ساری مشکلیں حل ہیں۔ پھر نہ کسی کو اپنے حق کا خیال ہوگا، نہ کوئی اپنے حق کا مطالبہ کسی سے کرے گا۔ یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمت ہی کرنے، جہاں جہاں محبت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہی ہیں نا، کبھی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، ہماری کیا، بلکہ جو کچھ اس سے بن سکتا ہے وہ اس کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا ضروری، دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اب دو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو ہی جاتی ہے جو انسان کو پسند نہیں آتی، مزاج پر کے نہ گزرتی۔ کہتے ہیں جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ برتن تو ہوں، ٹکرائیں تو مگر کھنک نہ پیدا ہو، آواز نہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی بیوی کا کوئی ایسا عمل ہے جو شوہر کو پسند نہیں آیا، شوہر کا کوئی ایسا عمل ہے جو بیوی کو پسند نہیں آیا ہے۔ کوئی معصوم تو نہیں نہ ہے، عصمت کے دائرے میں نہیں ہے، وہ تو فقط علی و فاطمہ ہی تھے اور بس، وہ تو فقط علی و فاطمہ تھے کہ فاطمہ کے سلسلے میں مولا کائنات جب شہادت فاطمہ ہی فرماتے واللہ ما اغضبتنی ولا عصت لی امرا، خدا کی قسم فاطمہ نے کوئی کام کبھی ایسا کیا ہی نہیں جس سے مجھے ناراضگی ہو سکے، کبھی ناراضگی ہو سکے، اور یہی حال جناب فاطمہ کا بیان ہے مولا علی کے سلسلے میں۔ لیکن اب جیسے عام انسان جو ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں بیوی کی طرف سے جو شوہر کو پسند نہیں ہے، شوہر کی طرف سے جو بیوی کو پسند نہیں ہے۔ انسان اپنے غصے کو کنٹرول رکھے، غصہ آنا اور ہے، غصے میں بے لگام ہو جانا اور ہے، غصے میں بے لگام ہو جانا اور ہے۔ قرآن مجید جب مومنوں کی صفت کو بیان کرتا ہے تو صفات مومن میں ایک صفت یہی بیان ہوتی ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، مومن وہ ہیں جو اپنے کو گناہان کبیرہ سے دور رکھتے ہیں، بدکاریوں سے دور رکھتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے تو غصے پر عمل کرنے کے بجائے جس سے غصہ ہوئے ہیں اسے معاف کر دیتے ہیں، غصے میں بے لگام نہیں ہو جاتے، سزا نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کا کوئی کام شوہر کو پسند نہیں آیا، فوراً ڈانٹنا بڑا کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب آپ نے غصے پہ قابو نہیں پایا۔ بیوی نے شوہر کے کسی کام کو دیکھا کہ وہ ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنے طور سے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بات ناپسند آ گئی غصے کو پی جانا، مولا کائنات فرماتے ان الغضب مفتاح کل شر، یہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ غصے سے جانے کتنے جرائم، کتنے کرائم جو ہے انسان سے سرزد ہوتے ہیں غصے کی بنا پر۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الحدۃ ضرب من الجنون، غصہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ فإن صاحبها يندم، دلیل یہ ہے کہ غصہ اتر جاتا ہے تو غصے والا شرمندہ ہوتا ہے نا، اب بھائی معاف کرنا وہ غصے میں تھے کچھ کہہ گئے، یعنی کیا مطلب غصے میں تھے کہہ گئے، یعنی اس وقت ہماری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ ندامت یا پشیمانی دلیل ہے کہ جب وہ عمل انجام پایا تھا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ وَإِن لَمْ يَنْدُمْ، بعد ایسے ہوتے غصے میں اول فول بکتے بھی اور پشیمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْدُمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، دیوانگی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ٹیمپریری اور یہ جو ہے پرماننٹ، کبھی عارضی اور دائمی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر غصے کے بعد ندامت ہو گئی، شرمندگی ہے، تو پتا چلا یہ غصہ عارضی تھا، ٹیمپریری غصہ تھا، ٹیمپریری پاگل پن تھا۔ لیکن اگر شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے، اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تو جنون دائمی ہے۔ یہ پاگل پن جو ہے یہ
परमानेंट पागलपन है। इनको भेजने की जरूरत है, पागल खाने में भी घर में रखने के काबिल नहीं रह गए। कहा जाता है कि साहब अब गुस्से पर काबू पाना बड़ा मुश्किल काम है, गुस्से पर काबू पाना बड़ा मुश्किल काम है। यकीन है गुस्से पर मुश्किल पाना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, मौलाइयों के लिए मुश्किल नहीं है। मौला फरमाते हैं लैसा मिन्ना, लैसा मिन्ना। जो गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, गुस्से में पागल हो जाते हैं, गुस्से में आपा खो बैठते हैं, या तो अपने को कंट्रोल कर ले वरना मौलाइयत से इस्तीफा दे दे। दो में से एक काम करना पड़ेगा। मौला फरमाते लैसा मिन्ना, लैसा मिन्ना मन लम यमलिक गज़बा, वो हमारा है ही नहीं जो अपने गुस्से पर काबू ना पा सके। वो हमारा नहीं है जो अपने गुस्से पर काबू ना पा सके। जनाब कंबर गुलाम अमीरुल मोमिनीन, किसी ने कंबर को कुछ बुरा भला कह दिया, गाली दे दिया। कंबर को किसी ने गाली दिया, कंबर गुस्से में चाहा कि उसको सजा दे, जवाब दे उसका। अब या गाली का जवाब गाली से दे, गाली का जवाब थप्पड़ से दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, पत्थर का जवाब लोहे से दे, होता है ना। जैसे कंबर ने चाहा फौरन मौला ने कहा महलन या कंबर, ठहर जाओ या कंबर, दा शाह है मत दा, अपने गाली देने वाले को छोड़ दो, गुस्सा पी जाओ, गुस्से पे काबू पा जाओ। क्यों? तो रुज़िर रहमान, अगर तुमने इनका जवाब पत्थर से न दिया, गुस्से को पी गए, गुस्से में रिएक्शन नहीं दिखाया, तो रुज़िर रहमान, खुदा को राजी करोगे, खुदा को खुश करोगे। वह तुस्खितु शैतान, शैतान को नाराज करोगे। वह तुआक़िब अदुव्वक, अपने दुश्मन को जिसने गाली दी सजा ही देना चाहते हो ना, इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती है कि अपने गुस्से को पी जाओ। तुआक़िब अदुव्वक, उसके बाद मौला कसम खा के कहते फवल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन समा मा अर्ज़ल मुमिनु रब्बहु बिमिस्लिल हिल्म। कसम उस जात की जिसने दाने को शिकाफ्ता किया है, कसम उस जात की जिसने इंसान को पैदा किया है। मोमिन जितना हिल्म, पुरदुबारी और गुस्से पर काबू पा करके अपने परवरदिगार को खुश करता है, दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है जो उतना अल्लाह को खुश कर सके। वमा अख़्ख़त शैतान बिमिस्लिस सम्द, और कोई अमल मोमिन का शैतान को इतना खफा नहीं करता है जितना हिल्म, पुरदुबारी और गुस्से पर काबू पा जाना है। वमा उक़िबल अहमक़ु बिमिस्लिस सुकूत, उसकी जो है बदज़बानी और बदकलामी के मुकाबले में जब मोमिन खामोशी इख्तियार कर लेता है, इस अहमक दुश्मन के लिए इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। अब मसला ये होता है, बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, वो काबू नहीं हो पाता है, गुस्से पर काबू चाहते हैं, काबू पाना हो नहीं पाता है। मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए, खूब काबू पाना आप जानते हैं और खूब काबू करते हैं गुस्से को, ऐसा नहीं है। गुस्से पे खूब काबू पा जाते हैं। जब ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसा ऑफिस है जहां पैकेज बड़ा अच्छा मिला है, अच्छी वाली नौकरी जो आमतौर से हाथ नहीं आती है, 15 लाख 20 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। कहां मिलता है इतना पैकेज? बॉस है, मगर बॉस जरा सा बदमिजाज किस्म का भी, तुम लोग मिजाज है, उल्टा सीधा कह भी देता है, तो वहां क्या करते हैं? फौरन ये जो जवाब देते हैं उसका गुस्सा आता है कि नहीं आता? गुस्सा तो आएगा, फितरत इंसान में गुस्सा है। बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे, अपनी टेबल पर बैठे काम कर रहे थे, और टेबल के ऊपर एक बड़ा एंटीक गिलास जो हमारे परदादा के जमाने का था, सीने से हम हमेशा उसको जो है वो लगाए रहते थे, यादगार भी है, कीमती है भी, टेबल पे रखा था। बॉस आया, कोई फाइल देने के लिए कुछ करने के बाद उसका हाथ लगा और गिलास गिर के टूट गया। गिलास गिर के टूट गया, अगर किसी और से टूटा होता गुस्सा तो आएगा ना। अरे बॉस ने कहा तुम्हारा गिलास टूट गया। नहीं सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जानते हैं अगर यहां पर गुस्सा दिखाएंगे तो कान पकड़ के निकाल बाहर कर देगा, कान पकड़ के निकाल। अच्छा वहीं के ऊपर 6 आने का गिलास रखा था मेज के ऊपर, मामूली सा गिलास, चपरासी बेचारा मेज साफ कर रहा था,
اس کا ہاتھ لگا، گلاس گر گیا، ٹوٹ گیا، اب کیا کرتے؟ کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا. اندھے ہو، دیکھ کے نہیں کام کر سکتے، نہیں کام کرنے آتا ہے، مت آیا کرو، نکل جاؤ یہاں سے. کیا بات ہے 6 آنے کے گلاس پہ اتنا غصہ؟ ارے کسی نے اگر سمجھایا ہے تو غصہ آ گیا تھا اس لیے کہہ دیا اس کو. وہاں کیوں نہیں غصہ آیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی تو وہی ہے نا، شخص وہی، کوئی اور نہیں ہے. اینٹی قیمتی گلاس، بہت عزیز گلاس ٹوٹ گیا، باکس سے ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں ہے. اچھا جہاں جاب کرتے ہیں، باس اگر یہ کہہ دے کہ اگر آپ اپنے گھر میں غصہ نہیں کریں گے تو آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، اور ایک شفٹ لگا دیا، اب تو ہے نا سب چل گیا ہے آپ کے اندر، جو پورا تمام حرکت کو یہ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پھر بھی غصے پہ قابو نہیں پائیں گے، پھر بھی غصے پہ قابو نہیں. یاد رکھیے انسان غصے میں بے قابو انہی لوگوں پر ہوتا ہے جنہیں اپنے سے کمزور سمجھتا ہے. کبھی اپنے سے طاقتوروں پر اسے غصہ نہیں آتا. خوب قابو پانا ہم جانتے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے پہ قابو پانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کیسے تم غصے پر قابو پا سکتے ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں لا تغضب، اول تو غصہ نہ کرو، اور اگر غصہ ہو گیا فَإِذَا غَضَبْتَ فَاقْعُدْ، تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. وَتَفَكَّرْ فِي قُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى الْعِبَادِ، دیکھو طاقتور کس طرح سے معاف کرتا ہے. کمزور تو معاف کر ہی دیتا ہے نا، کمزور کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. پھر تو طاقتور اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرو کہ بندوں سے کے مقابلے میں اللہ کتنا قدرت والا ہے. فی قدرت الرب علی العباد وحلمہ عنہم، اور یہ دیکھو کہ بندے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، جیسی جیسی حرکتیں بندے کرتے. اگر خدا بھی اپنے غضب کے مطابق عمل کرنے لگے تو کوئی ایک انسان روئے زمین پر باقی بچے گا؟ وہ قدرت والا رب جب اپنے معمولی بندوں کو معاف کر سکتا ہے، تم کیوں نہیں معاف کر سکتے ہو ایک دوسرے کو؟ آگے ایک دوسرے کی خطاؤں سے چشم پوشی کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کہنا کہ ہم قابو نہیں پا سکتے. قابو پانا چاہو تو خوب قابو پا سکتے ہو. تو 5ویں چیز جو تھی اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا، غصے میں بے لگام نہ ہو جانا. اور غصے میں لگام اسی وقت لگا سکتا ہے انسان جب سوچے، غور کرے، اس کے انجام پہ غور کرے کہ انجام کیا ہوگا. اگر ہم اپنے غصے میں بے قابو ہو گئے شوہر بیوی کے سلسلے میں یا بیوی شوہر کے سلسلے میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کاشانہ محبت تخریب ہو جائے گی، اس کی خراب ہو جائے گا یہ کاشانہ محبت. اور کاشانہ محبت خراب ہوا نہیں، دنیا کا کوئی قانون پھر انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. 6ٹھی چیز اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ دوستوں میں کیا ہے، جو چاہا کہ نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ کے تو اپنے ہیں، اور بعض دفعہ پھونڈے الفاظ، نامناسب الفاظ، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس لفظ نے اس کے دل پر کیا اثر کیا. لہذا ہمیشہ یہ کہ گفتگو جس سے بھی کرو، چاہے دوست سے گفتگو کرو، حتیٰ دشمن سے بھی گفتگو کرنا اگر ہے، الفاظ صحیح چنیں، مناسب الفاظ چنیں، نرم گفتگو کریں، محبت بھرے شیریں الفاظ کا استعمال کریں. حتیٰ خدا جب موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے نصیحت کے لیے، فرعون وہ ہے جس کے سرکش ہونے کی صنعت خود خدا دے رہا ہے. اذهبا الى فرعون، موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس جاؤ. اور فرعون انه طغى، وہ فرعون جو سرکش ہے، باغی ہے، اس کے پاس جاؤ. وہاں بھی جا کر کے اسے گالی دینا مت شروع کر دینا. فرعون مرد آباد سے آغاز مت کرنا گفتگو کا. قولا له قولا لینا، نرم بات کرنا، نرم گفتگو کرنا. میں نے پیغمبر کا معجزہ بیان کیا تھا کہ معجزہ پیغمبر یہی تھا کہ پیغمبر لن لهم، نرم مزاج واقع ہوئے تھے. گفتگو جو ہے وہ نرم گفتگو، ایک دوسرے سے کوئی بات بھی کرنا، بڑی سے بڑی بات بھی کرنا ہے،
کوئی بات بیوی کے شوہر کو ناپسند آ گئی ہے، احتجاج بھی اگر کرنا ہے، بیوی کو شوہر کی کوئی بات ناپسند آ گئی ہے، اعتراض بھی کرنا ہے، نرم گفتگو، شیریں الفاظ کا انتخاب کریں۔ اگر چاہتے ہیں وہ محبت جو اللہ نے قائم کر دی ہے وہ محبت باقی رہے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ جو محبت پہلے دن کی تھی وہی محبت موت کی ہچکیاں لیتے وقت تک باقی رہ جائے، اس وقت تک اگر باقی رہ جائے۔ ساتویں چیز جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس سے محبت قائم رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے، وہ یہ ہے ایک دوسرے کی کبھی توہین اور تحقیر نہ کریں، طعن و تشنیع سے کام نہ لیں، جملے بازی نہ کریں، ایک دوسرے کی توہین تو خیر عام انسانوں کی بھی توہین، عام یہ جو ہے مومنوں کی توہین کے لیے بھی خدا نے منع کیا۔ حدیث قدسی میں ہے من احان بی ولیا فقد حاربنی، جو میرے کسی چاہنے والے کی اہانت کرتا ہے، کسی مومن کی اہانت کرتا ہے، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ مومن کی توہین نہیں کیا ہم نے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہاں دل کی بڑاس نکل گئی، خوب سنایا آج تو میں نے انہیں، آج تو بڑے مجمع میں ان کو ہم نے بڑے مجمع میں ایسا ذلیل کیا، دل کی آگ تو ٹھنڈی پڑ گئی نا، مگر جہنم کی آگ بھڑک اٹھی، دل کی آگ ٹھنڈی کر لیا۔ من احاننی ولیا، قرآن مجید میں کس طریقے سے شوہر کو بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا، نیک، عزت اور احترام کا برتاؤ رکھو، عزت و احترام کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ وہ مغربی تہذیب ہے کہ جو اپنے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے آداب ثابت ہو جاتے ہیں، آداب ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے آپ سے بات کرتے، اب تم سے بات کریں گے، وہی جو ایک دوسرے سے پہلے سے آپ سے، نہیں اب تو اپنے ہو گئے نا، اب آپ ختم کرو، منع کیا جاتا ہے، لیکن آپ نہیں، اب تم چاہیے۔ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب میں ہے کہ ایک دوسرے کو ادب سے، عاشروہن بالمعروف، اچھے سے، عزت سے، احترام سے ایک دوسرے سے بات کرو۔ البتہ ہو سکتا ہے وہ بیوی وہ ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو پسند ہے وہ تو خود ہی آپ یہاں برتاؤ اچھا رہے گا۔ ان بیویوں کے بارے میں ہے، ان شوہروں کے بارے میں جو پسند نہیں ہے۔ عرض کیا نا، اب تو شادی ہو گئی، جو ملنا تھا وہ بہرحال مل گئی، تلاش کیا تھا یا بغیر تلاش کے جو بھی تھا، وہ جو شادی سے پہلے دیکھنے کی چیزیں تھی، دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو شادی ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، اگر انہیں تم ناپسند کر رہے ہو پھر بھی تم ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تمہیں ناپسند ہیں مگر اللہ نے اسی کے اندر خیر کثیر رکھا۔ اگر ناپسند بھی بیوی ہے، اس کا کوئی عمل ناپسند ہے، کوئی حرکت ناپسند ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج اعتراض پیش کر سکتے ہیں، زبان پہ تالا لگانے کی بات نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی توہین نہ کرے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری نہ رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایما امرأۃ قالت لزوجها ما رأيت من وجهك قط خیرا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے خیر نہیں دیکھا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، میں نے پوری جوانی میری گزر گئی، تم نے تباہ کر دیا، ہمیشہ ہمیں جو ہے یہ جو ہے مصیبت میں رکھا، تم سے خیر نہیں دیکھا ہم نے۔ جیسے ہی عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ ما رأیت قط من وجهك خیرا، ہم نے تم سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، فقد حبط عملها، اس کی ساری نیکیاں رائے گاں چلی جاتی ہیں، حبط ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں قانون ہے حبط اور تکفیر، یہ والا تکفیر نہیں جو آج کل تکفیری ہے، کافر قرار دینے والا تکفیر نہیں،
ایک حق ہے، ایک تکفیر ہے۔ حق یہ ہوتا ہے انسان نے بہت سارے نیک کام کیے ہیں، بہت سارے اچھے کام کیے، کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ اگر انسان وہ برائی کر دیتا ہے ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، ختم، سارا ثواب کا کوٹا ختم۔ بہت کمایا تھا، بہت کمایا تھا، محرم میں ماشاءاللہ بہت ثواب کمایا، کئی ٹن ثواب کما لیا تھا محرم میں۔ امام حسین پہ روئے، رلایا، تبرک بانٹا، سب تو ثواب ہے نا۔ ثواب حاصل تو کر لیا، بچایا کہ نہیں بچایا انہیں؟ دولت کما لینا اہم نہیں ہے، دولت کمانے سے زیادہ اہم اس کی حفاظت ہے، حفاظت اس کی ضروری ہے۔ حق عمل ہو جاتا ہے بعض گناہوں کے سبب، اور اسی کے مقابلے میں تکفیر ہے۔ تکفیر کیا ہے؟ بہت سارے گناہ کیے تھے لیکن کوئی ایک ایسا اچھا کام کر دیا، اس اچھے کام کی بنا پر سارے گناہ دھل گئے، سارے گناہ دھل گئے، زندگی بھر گناہوں میں گزر گئی، آخر میں توبہ نصوح کر لیا، سارے گناہ دھل گئے۔ یہی نہیں کہ گناہ دھل گئے بلکہ گناہ ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یبدل اللہ السیئات الحسنات، قرآن کی آیت ہے، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، حق بھی ہے، تکفیر بھی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی توہین کرتی ہے، اللہ اس کے عمل کو حبط کر دیتا ہے، اللہ اس کے عمل کو۔ البتہ یہ توہین کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹی موٹی توہین کر دیا، کبھی کبھی توہین کر دیا۔ دیکھیے جہاں کہیں کسی نے کسی کی توہین کر دی، اگر ساتھ میں توبہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو اس کا عذاب یہ جو ہے بچھو کی شکل میں ہے، قبر سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ کچھ وہ ہیں جن کا عذاب جو ہے صرف قبر کی حد تک محدود رہتا ہے، کچھ کا عذاب آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ جہنم میں جائیں گے وہاں بھی بچھو ساتھ میں، جنت میں جائیں گے وہاں بھی بچھو ساتھ میں۔ یہ بات افراد وہ ہیں جن کا اور عمل اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جنت میں جائیں گے، مگر یہ بچھو ساتھ میں جائے گا ان کے۔ ایک بڑے عالم دین کے سلسلے میں ملتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں ان کو کسی نے دیکھا، اگر کیا حال ہے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بس ہر روز ایک بچھو آ کر کے ڈنک مارتا ہے، اس کی تکلیف سے میں دن بھر تڑپتا رہتا ہوں۔ ساری نعمتیں، اور نعمتوں کا جو ہے مزہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں، کیسا ہی گھر ہو، کتنی اچھا کھانا رکھا ہو، کتنی اچھا بستر ہو، کچھ اچھا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ سبب یہ ہے کہ میں نے فلاں بندے مومن کو ایک دفعہ کسی بات میں غصہ آیا تھا، بھرے مجمع میں انہیں ذلیل کر دیا تھا، ان کی توہین کر دی تھی۔ تو جس چیز سے بچنا ہے، توہین، اہانت وہ ہے، اہانت انسان کے دل پہ لگ جاتی ہے نا۔ جس دل میں توہین کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تو اس دل میں محبت کہاں باقی رہے گی؟ اگر محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، جو محبت اللہ نے پیدا کی، خیال رکھے نہ شوہر بیوی کی توہین کرے، نہ بیوی شوہر کی توہین کرے۔ آٹھویں چیز اس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ خود پرست، خود بین ہوتے ہیں، اپنے ہی کو ہمیشہ حق بجانے سمجھتے ہیں، حق ہمیشہ ہمارے ساتھ، کسی دوسرے کا حق ان کی نگاہ میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ وہ افراد ہیں کہ جب قیامت میں خدا کے پاس آئیں گے، وہاں بھی خدا سے کہیں گے اللہ تو نے جہنم کا فیصلہ غلط کیا ہے، نہیں میں جہنم میں قابل نہیں تھا۔ قرآن کی آیت ہے یبعثہم یوم یبعثہم اللہ جمیعا یحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الظالمون۔ کچھ لوگ وہ ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ان کا جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو کہیں گے اللہ سے قسم کھائیں گے، نہیں خدا کی قسم، اللہ ہی کی قسم، خدا کی قسم نے فیصلہ تم نے صحیح نہیں کیا، ویسے ہی وہ اللہ کے لیے قسم کھائیں گے جیسے دنیا میں تمہارے لیے قسم کھاتے تھے، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، وہاں بھی اللہ کے مقابلے میں اپنے کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اتنی خود بینی ہے، اتنی خود پرستی ہے، اتنی خود خواہی ہے،
کہ اپنے کو کچھ سمجھتے رہتے ہیں. شوہر اگر بیوی کے مقابلے میں سمجھے کہ نہیں میں سب کچھ تو میں ہی سمجھتا ہوں، تو بیچاری ناقص العقل ہے، یہ تو ناقص العقل ہے. میں پڑھا لکھا ہوں، میں پی ایچ ڈی کیا ہوں، یہ تو ہائی اسکول بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پی ایچ ڈی والا ہی حق پر ہو اور جو ہائی اسکول فیل ہے وہ باطل پہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کے سر پہ امامہ ہے وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ بیچاری جو گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے وہ نہیں سمجھتی ہے. ممکن ہے کہ یہ غلط سمجھ رہے ہو، وہ صحیح سمجھ رہی ہو. خود پرستی وہ چیز ہے، خودخواہی اور خود پرستی دو شکلوں میں سامنے آتی ہے. کبھی یہ جو ہے جدال کی شکل میں سامنے آتی ہے اور کبھی ہٹ دھرمی کی شکل میں سامنے آتی ہے. جدال اور ہٹ دھرمی بھی عرض کروں گا. جدال کیا ہے؟ جدال یعنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا. کچھ لوگ کو ہوتے جنہیں حق سمجھنے کی فکر نہیں ہوتی. انسان کو حق ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ اپنی بات ثابت کرنے کی فکر لگی رہے. کچھ لوگ نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد دلیل ڈھونڈتے ہیں نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. قرآن کی آیتوں کو لائیں گے، توڑ کے مروڑ کے لائیں گے. کہیں کوئی یتیم حدیث مل جائے گی، اس کو ڈھونڈ لیتے آئیں گے، اس سے مطلب نکالنے کے، چاہے مطلب نہ نکل رہا ہو لیکن نہیں، بہرحال اپنی بات کو تو مونچھ نیچی نہ ہونے پائے نا، مونچھ اونچی رہے، مونچھ اونچی رہے. یہ جو ہے جدال ہے. اسلام نے جدال سے منع کیا ہے. ابو درداء پیغمبر کے اصحاب میں ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن بیٹھے آپس میں جدال کر رہے تھے. وہ اپنی بات ثابت کرنے میں لگے تھے، ہم اپنی بات ثابت کرنے میں لگے. کوئی دوسرے کو سن نہیں رہا. ایک دفعہ تو یہ ہے حق سمجھنا ہے، گفتگو کر رہے کائے کے لیے حق سمجھنے، وہ بھی اچھی چیز ہے. ان کی بھی دلیلیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہاں اگر بات میں دم ہے تو مان جائیں گے. نہیں اگر مان جائیں گے تو موچ نیچی ہو جائے گی نا، پھر تو ہماری یعنی وہ اب تک ہم غلط سمجھ رہے تھے، جو عام طور پہ ہم لوگ کا مزاج ہے. ہم جو سمجھتے آئے ہیں اسی کو حق رہتا ہے اور بس. کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، چاہے وہ کہنے والا مر جائے وقت ہی کیوں نہ ہو، جو ہم سنتے چلے آ رہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ جو ہے جدال کر رہے تھے، اتنے میں حضرت وہاں آئے. حضرت نے جو ہمیں جدال کرتے دیکھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور میں نے کبھی رسول خدا کو اتنا خفا نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت خفا دیکھا. رسول نے ہمیں خطاب کر کے کہا، ابو درداء جدال مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. ابو درداء جو جدال کریں گے ہم قیامت میں ان کی شفاعت نہیں کریں گے. اے ابو درداء، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی جدال ہے. اگر اسلام نے جدال کی اجازت دی، وہ جدال جو احسن طریقے سے، جادلہم باللتی ہی احسن طریقہ، یعنی انکشاف حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے، حق تک رسائی کے لیے، نہ یہ کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. یہ شیطان ہے جو جدال کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوا، شیاطین اپنے چیلوں پر وہی کرتے ہیں کہ جاؤ جدال کرو. شیطان جدال کی دعوت دیتا ہے. خود پرستی، خود بینی کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی میں کیا ہوتا ہے؟ حق سمجھ گئے، پتا چل گئے. جدال میں حق سمجھے ہی نہیں ہے، اپنی ہی بات بولے جا رہے، دوسرے کی سن ہی نہیں رہے، دوسرے کے دلائل کو سن ہی نہیں رہے، سمجھیں گے کہاں سے؟ مگر ہٹ دھرمی میں کیا ہے؟ حق سمجھ گئے، پتا ہے، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، مگر ماننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. اس کا نمونہ قرآن مجید نے پیش کیا. کب؟ جب غدیر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا. اور خدا کے حکم سے اعلان ہوا تھا. آئے بلغ، آئی اعلان ہوا، پھر آئے حکمت وغیرہ سب نازل ہوئی، اعلان ہو گیا. اور بہت سے لوگ وہ تھے، بہت ہی گہرے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر مخالفت کا اظہار نہیں کیا. پیغمبر جب وہاں سے واپس آ گئے، حارث ابن نعمان فہری
شخص آیا کہ آپ نے توحید کا پیغام دیا، ہم نے مان لیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، ہم نے مان لیا، جنت و جہنم کہا، مان لیا، نماز کا حکم دیا، مان لیا، روزے کا حکم دیا، سب کچھ مان لیا، ابھی بھی آپ کو سکون نہ ملا، چین نہ ملا، اپنے بھائی کی امامت کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ایسے بات میں کبھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، حکم خدا ہے اس لیے میں نے کہا۔ سن لیا کہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، علی کی امامت کا اعلان مان لینا چاہیے تھا، تمام بات ختم ہو گئی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ عِنْدِكَ، ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ اگر یہ علی کی امامت کا اعلان تیری طرف سے ہے، اگر تو نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ علی کو امام مان لیا جائے، نبی کے بعد علی امام ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ایک پتھر مجھ پہ نازل ہو جو مجھے ہلاک کر دے، اَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب آ جائے، یعنی ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی نے مقرر کیا ہے۔ حق کا انکشاف ہو گیا نا، حق واضح ہو گیا، مگر ہٹ دھرمی علی کو امام ماننے نہیں دیتی ہے، مرنے کو تیار ہے مگر علی کو امام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد ہر دھرمی کا نمونہ ایک اور ملتا ہے جناب نوح کے سلسلے میں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، ہر دھرمی کا نمونہ سمجھ رہے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جناب نوح یہ 950 سال تبلیغ کی تھی نا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 مسلمان، 80 مسلمان۔ ہم لوگ 2-4 دن تقریر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مایوس ہو جاتے تھے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ قوم سدھرنے والی۔ جناب نوح میں 950 سال، وہ بھی 1 گھنٹے والی مجلس نہیں پڑھتے تھے، شب و روز، بعض دکانوں پر لکھا رہتا ہے نا 24 گھنٹہ 7 دن، یہ جناب نوح کا کام 24 گھنٹہ 7 دن والا تھا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پالنے والے ہم نے اپنی قوم کو دعوت دی، بلایا رات دن، رات دن 24 گھنٹہ، یہی کام ہی تھا جناب نوح کا، ہر وقت لگے رہتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں نہ ہے، ہم لوگوں کو بولنا نہیں آتا ہے، ہمیں لوگوں کو ہدایت کرنا نہیں آتا، ہم خود ناقص ہیں، مگر وہ تو نبی خدا ہے نا، وہی سے ان کا رابطہ ہے، ان سے بہتر تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ ہدایت کے جو سارے فن ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی باتیں کہتے ہیں۔ نبی خدا، جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی کہتا ہے کہ فلم یزدہم دعائی، جتنا ہم انہیں بلاتے ہیں اتنا وہ بھاگتے ہیں، جتنا ہم انہیں دین کی طرف کھینچتے ہیں اتنا ہی وہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، ہم نے جب انہیں بلایا، کاہے کے لیے بلایا؟ کچھ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے بلایا، انہیں بلایا کہ تاکہ تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈال دیتے کہ تمہاری نہیں سنیں گے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنا کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مکمل ہٹ دھرمی سے کام لیتے رہے، حق آشکار ہو گیا۔ بہت سارے نمونے ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید میں، ظاہر سی بات ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہاں تک اس کو پیش کریں گے؟ تو ہٹ دھرمی ہے، ہٹ دھرمی ظاہر سی بات ہے کہ محبت، شیشہ محبت میں بال تو آ ہی جائے گا، کاشانے محبت میں درار تو آ ہی جائے گی۔ لہذا شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ جدال نہ کرے، خود پرستی سے اپنے کو دور رکھے، ہر دھرمی چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اگر شوہر اپنی بات کو ثابت کرنے پر لگا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے،
بیوی اگر اپنی بات کو آج اڑ گئی ہے کہ آج تو صحیح ثابت کر کے رہیں گے، شوہر خاموش ہو جائے وہاں پر، اور اگر جو ہے وہ ترکی بہ ترکی بات چلتی رہی تو یہ محبت قائم نہیں رہ سکے گی۔ یہ 8 چیزیں عرض کیا، باتیں تو بہت ساری ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، 2 اہم باتیں رہ گئی ہیں، اس کو عرض کر دوں۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر گھر میں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، گھر کا کام کون کرے، گھر کا کام کون کرے۔ خوب مرد چاہتے ہیں کہ گھر کا کام عورت کرے، ہم تو باہر رہتے ہی ہیں، دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، گھر میں تھوڑی آ کے کام کریں گے۔ خواتین بھی کچھ وہ خواتین ہیں جو مغربی تہذیب کے زیر اثر ہیں، اس کے ساتھ کہتے ہیں میں تمہاری کنیز تھوڑی ہوں، میں غلام تھوڑی، میں لوٹی تھوڑی ہوں، اور کچھ وہ جو اسلامی تعلیم سے آگاہ ہو گئی ہے وہ بھی کہ اسلام نے تو نہیں کہا ہے کہ شوہر کے گھر میں کھانا پکاؤ جھاڑو دو، ہماری ڈیوٹی تو نہیں ہے، ہمارے تم کون کھانا پکائے گا کھانا گھر میں، یہ گھر کا کام کیسے ہوگا؟ کیا واقعاً اسلام نے عورتوں پر واجب نہیں قرار دیا ہے؟ ہاں واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن عرض کیا کہ نظام سسٹم پورا پیکج کی شکل میں ہے، پورے پیکج کو دیکھیے کہ تب کام چلے گا۔ ایک تو قانون محبت کو دیکھ لیجیے، اگر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہے، کیا بیوی سے یہ برداشت ہوگا کہ وہ شوہر جو صبح سے شام تک رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ادھر سے ادھر مارا پھر رہا تھا، آفس کا تھکا ماندہ آئے اور آدھے ہی کچن میں چلا جائے، کھانا پکائے، سارا برتن دھلے، گھر کو جھاڑو پوچھا سب کرے؟ آیا واقعاً اس عورت کا ضمیر قبول کر سکتا ہے اسے جس کے دل میں محبت ہے؟ اگر محبت نہیں ہے تو بات ہی الگ ہے۔ سب سے پہلے قانون محبت ہے، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے محبت اور رحمت قائم کی تمہارے درمیان، اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے اصول بیان کر دیے، تعلیمات دے دی، کچھ واجب کی شکل میں، کچھ حرام کی شکل میں، ان چیزوں سے بچو، یہ کام کرو۔ اگر محبت قائم ہے کوئی عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر محبت ہے تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کھانا پکانا کس کی ذمہ داری ہے، گھر کی دیکھ ریکھ کس کی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، اگر صرف اسلام کے واجب قوانین کو آپ نگاہ میں رکھیں گے، آئینی قوانین، 1 مہینہ بھی یہ شادی قائم نہیں رہ سکتی۔ واجب کیا ہے کہ ہاں واجب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا کھانے کا انتظام کرے، اس کے نفقے کا شوہر ذمہ دار ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ گھر میں کھانا پکائے، جھاڑو دے، برتن دھلے، کوئی ذمہ داری اس کی نہیں۔ اب سوچئے، اچھا شوہر کے لیے کیا ہے کہ بیوی کا خرچہ پورا ہو، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر حرام ہے، اس کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب یہی 2 قانون لے لیجیے، دیکھیے کہ کیا یہ نبھا ہو سکتا ہے، یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے؟ شوہر صبح سویرے آفس جانے سے پہلے بیوی کا ناشتہ تیار کرے گا، ذمہ داری ہے نا، یہ ذمہ داری ہے۔ ناشتہ تیار کرتے کرتے گھڑی دیکھا تو آفس کا ٹائم ہو گیا تھا، ناشتہ کیے بغیر، لنچ باکس تیار کیے بغیر بھاگا آفس، وہاں بھی تو جانا ہے نا۔ وہاں پہنچے، 1 گھنٹے کی چھٹی ملی، لنچ کی چھٹی، بھاگے گھر آئے، اور آنے کے بعد بیوی کے آگے کھانا پینا رکھا، دیکھا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کھانا کھائے بغیر چلے گئے آفس۔ پھر پلٹ کے شام کو آئے، سارا گندا برتن، جھوٹا برتن رکھا ہوا ہے، سارے برتن کو اس نے دھلا، صاف کیا، بنا کیا، رات کے کھانے کا انتظام کیا، جھاڑو پوچھا، یہ وہ تھک کے چور، اب تو کھانے کا دل بھی نہیں کہہ رہا ہے نا۔ پھر دوسرا دن، یہی دن پھر شروع ہوا، یہ گاڑی کئے دن چلے گی، کئے دن گاڑی چلے گی؟ ٹھیک ہے بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، مگر طلاق دینے کا حق تو شوہر کے حواس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرے گا یہ شوہر؟ طلاق دے کے واپس کر دے گا نا، مہینہ 2 مہینہ بہت ہے۔ اچھا ادھر سے شوہر نے کہا بیوی جانا چاہ رہی اپنے باپ سے ملنے کے لیے، نہیں میں نہیں جانے دیتا، میرے بھتیجے کی شادی بالکل نہیں، میرے بھانجے کا عقیقہ ہے ہرگز نہیں، میری بہن بیمار ہے نہیں، عبادت خانے حسینی میں جا رہے ہیں قطعاً نہیں، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہو، ہے نا اس کے پاس پاور؟ کیا ایسے گھر میں کوئی عورت رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی، اگر صرف واجب قانون کو دیکھیں گے آپ۔ لیکن جب یہ جو ہے مستحبات کو دیکھیں گے، واجب کے ساتھ جو مستحب کو اخلاقی تعلیم دی ہے اسلام نے، اسے اگر دیکھیں گے، ملا کے اگر دیکھیں گے، گھر کا کام کون کرے، شوہر کرے یا بیوی؟ جب اسلام کے آئیڈیل جوڑا وجود میں آیا تھا، یعنی امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی،
پیغمبر شادی کے بعد جب بیٹی کے گھر آئے ہیں تو آنے کے بعد کام کو تقسیم کر رہے، علی گھر کے باہر کا سارا کام تمہارے ذمے، ایندھن لانا تمہارے ذمے، پانی بھرنا تمہارے ذمے، آذوقہ لانا تمہارے ذمے، فاطمہ گھر کے اندر کا سارا کام تمہارے ذمے، گھر کے اندر کا سارا کام تمہارے ذمے۔ بیوی سن کر کے خوش ہو گئی۔ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گھر کے اندر کا کام کسے انجام دینا ہے؟ اس کے بعد حدیث سنیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ام سلمہ سوال کرتی ہیں کہ کیا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی، گھر میں جھاڑو پوچھا برتن جو کام ہے اس کام کو انجام دیتی ہے، تو اس کو اللہ کچھ ثواب وواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ کچھ اجر ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہی خاتون جو گھر میں گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جب انہیں آفس میں جاب مل جاتی ہے تو 8 گھنٹہ کم سے کم خادمہ تو بن جاتی ہے نا۔ جو باس نے کہا یس باس ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ان کی نوکری ہو، جس قسم کی بھی نوکری ہو، جو کام جو ڈیوٹی دی گئی ہے، یس باس یس باس، ہم تو کسی کی نہیں سنتے۔ ارے تو یہاں باس کی کیوں سن رہی ہے؟ تو وہ تنخواہ ملے گی نا، سیلری، تو اگر سیلری ملے تو سن سکتے ہیں نا۔ نہیں، شوہر تو تنخواہ نہیں دیتا، کیوں اس کی سنیں؟ باس تنخواہ دیتا ہے، ذرا باس کی سن لیں گے، شوہر کی نہیں سنیں گے۔ اچھا اگر شوہر نہیں دے رہا کوئی اور دے دے، اگر کوئی اور دے دے تو پھر تیار۔ اچھا وہی باس اگر کہتے کہ تمہیں گھر میں بھی اپنے شوہر کے گھر میں جا کے کھانا بھی پکانا ہے، برتن بھی مانجنا ہے، تنخواہ جو ہے وہ 3 گنا کر دیں گے۔ اصلا ہمارے آفس میں کام کرنے کی شرط یہی ہے کہ تم گھر میں کام کرو۔ اب کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب کام کرنا بھاری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب سنیے، جناب ام سلمہ کہتی ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کی خدمت کرتی ہے، کام کرتی ہے، تو اس کا کیا اجر کیا ثواب ہے؟ فرماتے ہیں ایما امرأۃ رفعت من بیتها شیئا من موضع الى موضع تريد به اصلاحا الا نظر الله اليها ومن نظر الله اليه لم يعذبه۔ پیغمبر فرماتے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر کوئی سامان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتی ہے، کاہے کے لیے؟ گھر کو سنوارنے کے لیے، گھر کو سجانے کے لیے، گھر کو آباد کرنے کے لیے، تو اللہ اسے نگاہ رحمت سے دیکھنے لگتا ہے، اور اللہ جسے نگاہ رحمت سے دیکھ لے پھر اس پر عذاب نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں ایما امرأۃ خدمت زوجہا 7 ایام، اگر کوئی عورت 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کر لے، کیا سیلری مل رہی ہے؟ سنیے، اگر کوئی عورت 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کر لے، غلق اللہ عنہا 7 ابواب النار وفتح لها 8 ابواب الجنہ۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ 7 دروازے جنت کے ہیں نا، اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تدخل من ای ما شاءت، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اگر باس سیلری دے تو تیار ہے کام کرنے میں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ خدا نے وہاں واجب نہیں قرار دیا، لیکن یہاں کے اوپر انعامات کی بارش کر دی۔ ممکن ہے کوئی صاحب کو خود خدا واجب ہی قرار دیتا ہے، بھائی کیا کی واجب کیوں نہیں خدا نے قرار دے دیا؟ اتنا مطلب ہے خدا چاہتا تو یہی ہے کہ خواتین گھر کے کام کو انجام دے، خدا چاہتا یہی ہے۔ باہر کے کام کو مرد انجام دے، پیغمبر کا آ کے تقسیم کرنا بھی، اور یہ ساری بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر وقت نہیں ہے اتنا میں بیان کروں، گھنٹوں لگ جائیں گے تمام حدیثوں کو اگر پیش کروں تو نمونہ کافی تھا۔ تو خدا نے واجب ہی کیوں نہیں قرار دیا؟ کہہ دیتا کہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شوہر کے گھر میں جھاڑو دے، پوچھا لگائے، کھانا پکا کر کے دے۔ عزیزوں کو اس لیے کہ اللہ مردوں کے مزاج کو جانتا ہے نا، ابھی تو واجب نہیں قرار دیا ہے تو یہ عالم ہے،
ذرا سا نمک تیز ہو جائے ہانڈی میں تو پھر کیا حشر کرتے ہیں. کسی دن ہانڈی چل جائے تو کیا ہوتا ہے. عزیزو آپ ہوٹل میں اگر گئے ہیں کھانے کے لیے, ٹیبل پہ کھانا آ گیا, ذرا سا بھی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے فوراً بیرے کو ڈانٹتے ہیں نا, یہ جو مینیجر کو بلاؤ, یہ کیا کھانا, بیچارہ مینیجر بھی آتا, جی جی یس سر یس سر, ہاں سر آئندہ خیال رکھا جائے گا, کرتے ہیں نا. اچھا اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے اپنے گھر کھانے کے لیے, اگر واقعاً وہاں زہر حلال ہے, نمک اتنا پڑا کیا رکھا ہے, یہ کیا کھلایا ہے, صاحب خانہ کبھی لڑتے ہیں یار, کبھی لڑتے ہیں. اگر اس نے کہا کہ کیسے, ہاں 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 بہت اچھا ہے, یہی بولتے ہیں نا, وہ حلق سے اتر نہیں رہا ہے. آپ کھا رہے, میری تو خوراکی بہت کم ہے, میں تو کھاتا ہی بہت کم ہوں. کبھی کہیں گے, اظہار کریں گے کھانا بہت, نہیں ایسا کیا بات ہے. وہاں ڈانٹتے ہیں, یہاں چپ رہتے. وہاں پیسہ دیا ہے نا, حق ہے میرا, وہاں حق ہے میرا, اور یہاں کرم ہے ان کا, یہاں کرم ہے ان کا. اگر اللہ واجب قرار دے دیتا تو شوہر حق سمجھتے. جس طرح سے ہوٹلوں میں جا کر کے بیروں کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں, بیویوں کے ساتھ وہی حشر کرتے. حق نہیں کرا, جو ملے چپ چاپ کھا لو, یہ کرم ہے ان کا جو تمہیں کھلا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. البتہ تقسیم ہے, باہر کا کام مرد, گھر کے کام عورتوں کے ذمے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں سیاہ سفید پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. جس وقت مولا کائنات جہاد پہ چلے جاتے تھے, گھر کے باہر کا کام کون کرتا تھا, کون کرتا تھا. حدیث میں ہے, روایتوں میں, معصومہ اتنا پانی بھرا ہے علی کے گھر میں, مشق جب دھوتی تھی تو مشق کے تسمے کا نشان بدن پہ پڑ گیا, تسمے کا نشان بدن پہ پڑ گیا تھا. اور جب امیر المومنین گھر میں رہتے تھے تو معصومہ کا ہاتھ بٹاتے تھے, معصومہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. ایک روایت سن لیجیے جس میں پیغمبر وہ ثواب بیان کیے, ثواب میں نے بیان کیا تھا, عورتیں اگر گھر میں کام کریں, اگر مرد بیوی کا ہاتھ بٹائے گھر کے کاموں میں تو ان کا کیا ثواب ہے. بہت لمبی حدیث ہے, میں بہت مختصر سے پیش کروں گا, کافی لمبی حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن فاطمہ زہرا جو تھیں وہ ہانڈی کے پاس تھیں اور میں مسور چن رہا تھا, صاف کر رہا تھا. یعنی مولا گھر کے اندر معصومہ کا ہاتھ بٹا, گھر پہ ہیں نا آپ, ابھی تھوڑی نہیں ہے کہ جی نہیں بس میری ذمہ داری باہر کی, گھر کی ذمہ داری. ان کے گھر آ گئے تو اخبار لے کے بیٹھ گئے, یا یہ جو ہے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئے, فیس بک پہ چلے گئے, واٹس ایپ پہ چلے گئے. مطلب نہیں ہے کہ گھر میں کیا حال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی بیچاری پریشان ہے, بچے کو سنبھالے, کچن کو دیکھے, کیا کرے, مہمان بھی آنے والے ہیں, انہیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے. کہ ذمہ داری بیوی کی ہے, باہر کی ہماری ہے, کام بڑھ گیا, اب ہاتھ نہیں بٹانا ہے. مولا علی بیٹھے ہوئے مسور چن رہے ہیں, مسور چن رہے ہیں, اتنے پیغمبر آ گئے. پیغمبر نے دیکھ لیا علی کو کہ مسور چن رہے ہیں. آواز دی پیغمبر نے, یا ابا الحسن. مولا کہتے ہیں قلت له لبیک یا رسول اللہ, کہ اسمع منی ما اقول, جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو. وما اقول الا ما امر ربی, اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہنے کا میرے پروردگار نے حکم دیا ہے. ما من رجل, وہ افراد جو گھر میں کام کرنا شرم کی بات سمجھتے ہیں, ضرورت کہے جائیں گے, جورو کے جو ہے غلام کہے جائیں گے. اگر گھر میں کام کر لیا, کوئی تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیا, وہ سنیں. ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة في بدنه عبادة سنة صيام نهاره وقيام ليلة. جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں بیوی کا اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, وہ کام جو نہیں کر رہے تھے, جب بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے, جس شکل میں بھی ہاتھ بٹانا ہو جائے, برتن دھل دیا, سبزی کاٹ دیا, پیاز کاٹ دیا, اب ہانڈی پکانا تو آتا نہیں نا ہے, سانفا خراب کرنے کے لیے ہاتھ نہ لگائے, جو کام کر سکتے ہیں اسی میں, تخریب نہ کرے, تعمیری تعاون ہے, تخریبی تعاون نہیں. ما من رجل, جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کا گھر میں ہاتھ بٹاتا ہے, اس کو اللہ ثواب کیا دیتا ہے,
بدن میں جتنے بال ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ دیتا ہے. 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اگر باس کہہ دیتا کہ تمہیں 10 گنا تنخواہ دیں گے، بھاگے بھاگے آتے نا، ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے. اللہ کہہ رہا ہے، یہ باس تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نوٹ بندی کا بہانہ بھی کر سکتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کیا وہ قادر بھی ہے، ساجد بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیوی کا کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. مگر وہ کون سی عبادت، کون سا سال؟ وہ دن بھر میں فقط 5 وقت کی نماز، 17 رکعت، ماہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ نہیں. ایسا سال جس میں تمام دن انسان روزہ رہے اور تمام راتوں کو جاگ کے عبادت میں بسر کرے. ایسا سال. وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ مَا آتَاهُ الصَّابِرِينَ وَدَاوُدَ النَّبِيُّ وَيَعْقُوبَ عِیسیٰ. اور اللہ اسے وہ ثواب دے گا جو اللہ نے صابروں کو ثواب دیا ہے، جو داؤد نبی کو ثواب دیا ہے، جو یعقوب پیغمبر کو ثواب دیا ہے، جو عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے ثواب دیا. وہ ثواب اللہ اسے عطا کرے گا. تو انشاءاللہ گھر میں کون کام کرے، کیسے کام کرے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. پر آخری بات کو عرض کر کے میں اس کو تمام کروں، وہ ہے گھر کا خرچہ. شوہر کم سے کم بیوی کو دینا چاہتا ہے، بیوی زیادہ سے زیادہ دینا چاہتی ہے. واجب خرچے تو معلوم ہے، روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا اور مکان یہ ہے واجب خرچہ، تو دینا ہی دینا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلائیے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا دیں، اپنی حیثیت کے مطابق مکان. ختم. کربلا بھیجنا ہے نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. حج کرانا ذمہ داری نہیں ہے. ان کے بھائی کے بچوں کی شادی ہے، وہاں پہ کچھ گفٹ دینا ہے، وہ شوہر کے اوپر دینا واجب نہیں، اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. اخراجات میں چیزیں نہیں آتی، شامل نہیں ہے. کتنا دے؟ اچھا بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی بات ہے، 1 سے 1 زیور چاہیے، 1 سے 1 کپڑے چاہیے. کیا کریں؟ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں. شوہر کے لیے اگر ہے اس کے پاس، 8ویں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صاحب النعمہ یجب ان یوسع علی اہلہ. اس کو اللہ نے نوازا ہے، اس کے پاس حلال کمائی ہے اتنی، اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، اچھا کپڑا دے سکتا ہے، گھمانے پھرانے تفریح کو لے جا سکتا ہے، یہاں وہاں گفٹ اگر بیوی کو دینا چاہتی ہے تو کر سکتا ہے. جس کے پاس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو آرام سے رکھے. آپ دیکھیں کہ جو شادی کے آیت تھی کیا تھی؟ کیوں شادی کرو؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سکون فراہم کرنا. شوہر کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو شوہر سے سکون ملے. اسی ایک چیز کو اگر نگاہ میں رکھ لیں، ہر وہ چیز جس سے سکون حرام ہو جائے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس سے سکون حاصل ہو جائے وہ واجب ہے. وہ واجب ہے. اس طریقے سے دے تو شوہر کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنے بال بچوں کو آپ اپنے سلسلے میں کفایت شعاری کر سکتے ہیں. آپ اپنے سلسلے میں کیجئے، معمولی کھانا کھا لیجئے، لیکن آپ ہمیشہ یہ جو ہے دال روٹی کھاتے رہیے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن فیملی کو بھی آپ دال روٹی کھلانا چاہیں، آلو روٹی میں کھانا چاہیں نہیں. کبھی آلو ہے، کبھی سبزی ہے، کبھی گوشت ہے، کبھی مچھلی ہے، کبھی چکن ہے، جیسی آپ کی حیثیت ہے. بطخ مسور سے یہ ساری توقعات نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ تو شوہر کے لیے ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے بال بچوں کو، بیوی کو آرام سے رکھے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. ادھر مگر بیوی کی کیا ذمہ داری ہے کہ روزانہ تقاضے کی فہرست لمبی سے لمبی تر ہوتی جائے، اور بڑی اور بڑی اور بڑی ڈیمانڈ بڑھتی جائے. عزیزو، عرض کیا کہ آئیڈیل شادی کس کی ہے؟ آئیڈیل جوڑا کون ہے؟ مولا کائنات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کبھی فاطمہ نے علی سے کچھ مانگا ہی نہیں. گھر میں فاقہ بھی ہو جاتا تھا،
اگر مولا لا کے دے رکھ دیتے تھے تو کھانا پکتے، نہیں لاتے تھے تو فاطمہ کہتی بھی نہیں تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 3 دن گزر گئے تھے، معصومہ سے مولا نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا، دیکھو تمہارا شوہر بڑا خیرتدار ہے، بڑا خیرتدار شوہر ہے تمہارا، اگر کچھ لا دے قبول کر لینا، مانگنا کبھی کچھ نہیں۔ کبھی کچھ زہرا نے مانگا ہی نہیں۔ جب بیوی کا آخری وقت آ گیا ہے، بستر عدالت پر ہے، علی معصومہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا میرے بابا نے منع کیا تھا۔ کہ فاطمہ آج میں تمہیں شوہر کے اعتبار سے حکم دیتا ہوں، کچھ مانگو۔ علی کے حکم سے مجبور ہو کے بیوی کہتی ہیں اگر تھوڑا سا انار مل جاتا، مجھے انار کی بڑی خواہش، تھوڑا سا انار اگر مل جاتا۔ مولا علی نکلے، انار کا سیزن نہیں ہے، پورے مدینے کی گلیاں چھان مارا، کہیں انار نہیں ہے۔ پہلی دفعہ زوجہ نے کچھ مانگا ہے، پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں یہودی جو ہے وہ طائف سے انار لایا ہے۔ مولا وہاں پہنچے کہ میں تم سے انار خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا میں لایا تو تھا مگر ختم ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے اس کی بیوی یہ گفتگو سن رہی تھی، اس نے کہا نہیں ایک انار ہے، وہ میں نے چھپا کے رکھ لیا تھا، ایک انار ہے۔ مولا نے قیمت ادا کی، انار لیا، انار لے کے چلے۔ یہ انار کوئی معمولی انار نہیں ہے، ایک ہی انار ہے، اور یہ وہ انار ہے کہ فاطمہ نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے، وہ بھی آخری ایام ہے، پہلی مرتبہ فاطمہ نے کچھ مانگا ہے۔ علی چل جا رہے تھے کہ اچانک خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز علی کے کان میں آ گئی۔ اب وہ علی ہی کیا ہے جو کسی مظلوم کی کراہ کو سنے اور آگے بڑھ جائے۔ گئے خرابے میں، دیکھ کون کراہ رہا ہے، دیکھا کہ ایک انسان ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے۔ علی اس کے سرانے بیٹھ گئے، شفقت سے پیش آئے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا تھوڑا سا انار مل جاتا مجھے، تھوڑا سا انار مل جاتا مجھے۔ اب علی کیا کریں، ایک ہی انار ہے، ایک ہی انار ہے اور نہیں ملے گا۔ فاطمہ کی پہلی اور آخری خواہش ہے، مگر وہ علی نہیں ہے نا جو مظلوم کو اس کے حال میں چھوڑ دے۔ علی نے انار کو 2 حصہ کیا، آدھا انار اسے کھلا دیا اور آدھا فاطمہ کے لیے رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے اگر وہ بھی آدھا مل جاتا۔ اب علی اس کی خواہش کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ کبھی علی کے دروازے پہ کوئی سائل نہ تو تھا ہی نہیں نا علی کے ہاں، مولا نے وہ انار بھی اسے کھلا دیا۔ انار کھلانے کے بعد اب علی میں گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ فاطمہ پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے، ہمارے کہنے سے مانگا، وہ بھی پورا نہ کر سکے۔ علی جا کر کے مسجد میں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اے عزیزو، جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل و شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ علی جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، کیسے گھر جائیں؟ اچانک دیکھا امام حسن بابا آپ کو مادر گرامی بلا رہی ہے۔ بابا آپ نے انار کا ٹوکرا تو بھیج دیا، خود نہ آئے، انار کا ٹوکرا بھیج دیا، خود آپ نہیں آئے۔ امیر المومنین گھر گئے، دیکھا کہ انار کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ اے علی تم نے ایک انار ہماری راہ میں دے دیا، ہم جنت سے تمہارے لیے انار بھیج رہے ہیں۔ کبھی زہرا نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، حتیٰ اپنی مصیبتوں کو بھی اپنے شوہر سے کبھی بیان نہیں کیا۔ پسلیاں ٹوٹ گئیں زہرا کی، علی سے نہیں کہا۔ جب در و دیوار کے درمیان پیسی گئی، محسن کی شہادت ہوئی، علی کو نہیں پکارا، فضہ کو پکارا، یا فضہ تو خودی نے لیا۔
ساری مصیبتیں جھیلتی رہی، ساری پریشانیاں جھیلتی رہی۔ عزیزوں، پیغمبر کا انتقال ہو چکا، رحلت پیغمبر ہو چکی ہے۔ حضرت زہرا پر جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ کا مرثیہ فاطمہ پڑھ چکی ہیں۔ علی گھر میں آئے، آنے کے بعد بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے۔ عام طور سے جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیویاں اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان کرتی، حق بھی ہے، شوہر سے نہ کہیں گی تو کس سے کہیں گی؟ لیکن فاطمہ کس مصیبت میں ہے؟ میں 2 دن پہلے عرض کر چکا ہوں، فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر، چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں۔ ہڈی ٹوٹ کے جگر میں پیوست ہے فاطمہ کے۔ اپنے بارے میں فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں۔ سوال کرتی، اے علی، میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اب تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب حالات اتنے بدل گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ بچے سن کر کے بی بی طرف سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ آواز دیتی ہے، فضا مجھے اٹھا کے قبلہ رخ بٹھا دو، کچھ دعائیں کرنا چاہتی ہوں۔ فضا نے بی بی کو اٹھایا، قبلہ رخ بٹھانا۔ بی بی نے ایک دفعہ آواز دی، اے حسن و حسین، اے زینب و کلثوم، ارے ماں کے پاس آ جاؤ، ماں کچھ دعا کرنا چاہتی ہے، تم لوگ آمین کہو۔ اے عزیزو، اگر میں فاطمہ کی دعاؤں کا جملہ بیان نہ کروں تو شاید کوئی یہ سمجھے گا فاطمہ بیمار ہے، شفا کی دعا کرنا چاہتی ہے۔ نہیں عزیزو، عجب دعا فاطمہ نے کی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہیں، الہی عجل وفاتی سریہ، خدا مجھے جلدی سے موت دے دے، اب یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے۔ علی سلام کر رہے ہیں، کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہو بی بی، یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، علی مظہر اوصاف خدا ہے، علی سلام کرے، کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ لیکن بی بی، ابھی آپ نے اتنا ہی تو سنا ہے نا، یہ تو آغاز مصائب ہے۔ آپ نے فقط اتنا سنا کہ علی کے سلام کا جواب نہ ملا۔ ارے علی کو کسی نے بھی پتھر نہیں مارا ہے، کسی نے تلوار اور تیر نہیں برسائے ہیں، آپ نے علی کو لہو لہان نہیں دیکھا۔ بی بی، ذرا آخر عاشورہ کربلا میں آ کے ثانیہ زہرا کو سنبھال لیجئے گا، زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ 1900 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق دے کہ جو اسلام کا فیملی سسٹم تو نے بنایا ہے، ہمیں پورے طور سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ معبود، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم السلام کا، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء،
عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔